اسرائیل کے دباؤ پر ٹرمپ کے غزہ امن منصوبوں میں بڑی تبدیلیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مسلم ممالک کے لیے ٹرمپ اور ٹونی بلیئر کو غزہ کی مجوزہ انتظامیہ کی نگرانی سونپنا حیران کن ہے۔ ابتدائی مسودے میں ایسی کوئی تجویز نہیں تھی۔ نئے منصوبے میں اسرائیلی انخلا کو بھی حماس کے مکمل غیر مسلح ہونے سے جوڑ دیا گیا۔ اسی طرح حماس رہنماؤں کے قطر میں پناہ لینے کی شک بھی خارج کر دی گئی۔ تبدیل شدہ منصوبے کے مطابق اسرائیل غزہ کے نصف حصے پر قابض رہے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اعتراض بھی سامنے آ گیا۔ واضح کیا کہ ٹرمپ کی جانب سے پیش کردہ امن منصوبہ وہ ڈیل نہیں جس میں مسلم ممالک کی تجاویز شامل تھیں۔ اسرائیلی دباؤ کام کر گیا، ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے میں تبدیلیوں کا انکشاف۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کے مطابق نیتن یاہو اور ٹرمپ ملاقات کے بعد امن منصوبے میں تبدیلیاں کی گئیں۔ قطر کو حماس کی میزبانی کرنے کا حصہ نکال دیا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دباؤ پر انخلا کی لکیریں دوبارہ کھینچ دی گئیں۔ فلسطینیوں کے بجائے اب صرف غزہ کے لوگ کی اصطلاح استعمال کی جائے گی۔ منصوبے کے حامی مسلم ممالک میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کے مطابق ابتدائی مسودے میں تجویز تھی کہ حماس کے رہنما غزہ سے نکل کر قطر میں رہائش اختیار کریں اور قطر انہیں سیاسی پناہ دے سکے گا تاکہ غزہ کی انتظامیہ پر ان کا براہ راست اثر کم ہو جائے۔ اس منصوبے میں ترمیم کے تحت غزہ سے انخلا کی لکیریں دوبارہ کھینچی گئیں، جس کے تحت اسرائیل اب غزہ کے تقریباً نصف حصے پر مستقل سیکیورٹی پٹی کے نام پر قابض رہے گا۔ مسلمان ملکوں کے لیے سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر اور ڈونلڈ ٹرمپ کو غزہ کی انتظامیہ کی نگرانی کے لیے شامل کیا جانا بھی حیران کن ہے۔ نیتن یاہو کے دباؤ پر نئے منصوبے میں اسرائیلی انخلا کو حماس کے مکمل غیر مسلح ہونے سے جوڑ دیا گیا۔ اب صرف جارحانہ ہتھیار نہیں بلکہ ہر قسم کے عسکری اور مزاحمتی ہتھیاروں کو ختم کرنا لازم قرار دیا گیا ہے۔ اس شک کے تحت اسرائیلی فوج کا غزہ میں مستقل قیام یقینی بنایا گیا ہے۔ ٹرمپ کے تحریف شدہ منصوبے میں اسرائیلی انتہا پسندی یا ذہنی اصلاح کا ذکر حذف کر کے صرف بیانیوں اور سوچ کی تبدیلی کے مبہم الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اعتراض بھی سامنے آ گیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ٹرمپ کی جانب سے پیش کردہ امن منصوبہ وہ ڈیل نہیں جس پر مسلم ممالک کی تجاویز شامل تھیں۔ یہ وہ نہیں ہے جو ہماری پرپوز امینڈمنٹ ساری کی ساری اس میں نہیں ہے۔ آئی ہیو ٹو ویری فرینک۔ اور جو ہی میں نے کل لینڈ کیا پاکستان میں رات کو 11:15 بجے لندن سے، تو مجھے فوری میسیجز آئے ہوئے تھے کہ میرے ساتھ وہ جو 7 ممالک ہیں وہ تھرو سعودی پرنس فیصل جو ان کے فارن منسٹر بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے بڑی تفصیل سے ان سے بات کی، اور یہ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے اگر آپ کو اس کو پڑھیں گے تو ہم نے جہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس ایفرٹ کو اکنالج کیا ہے، اپریشیٹ کیا ہے، اس کے بعد ہم نے اپنا ایجنڈا بھی دوبارہ ریپیٹ کیا ہے۔ اسحاق ڈار نے واضح کیا کہ سعودی عرب، قطر، اردن، مصر، پاکستان، ترکیہ اور انڈونیشیا سمیت ایک اور ملک نے خاموشی سے غزہ کے حوالے سے سنجیدہ کوششیں کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔